جنرل تھاٹس کے پہلے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر عثمان رسول۔ آج ہم ڈسکس کریں گے بڑی وبائیں پینڈیمکس کیوں ہوتی ہیں اور وہ کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پینڈیمکس ہوتی کیا۔ پینڈیمک جو ہوتی ہے ایک ایسی بیماری ہوتی ہے یا عالمگیر یا بڑی وبا ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ایک قطرۂ ارض کے بہت بڑے خطے کو اپنے اثر میں لے لے۔ اب وہ خطہ ایک پورے کا پورا کانٹیننٹ یا بر اعظم بھی ہو سکتا ہے، پوری دنیا بھی ہو سکتی ہے، تو ایسی بیماری کو ہم پینڈیمک کہتے ہیں۔ اب پینڈیمکس بہت ساری ہوئی ہیں ہسٹری میں، جن میں سے 3 پینڈیمکس جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ اس میں سے پہلے نمبر پہ جو کہ 14ویں صدی کے اندر ہوئی تھی، بلیک ڈیتھ ہم اس کو کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو 20ویں صدی میں ہوئی اسپینش فلو، اس کو ہم اس میں شمار کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ جو آج کل پینڈیمک چل رہی ہے کورونا وائرس کی، آج کل کی پینڈیمک، تو یہ ہے پینڈیمک کا ایک سرسری سا جائزہ جو ہم نے لیا ہے۔ اب ہم پہلے بلیک ڈیتھ کے بارے میں۔ بلیک ڈیتھ ایک طاعون کی بیماری تھی۔ یہ عام طور پہ جو پھیلتی تھی چوہوں کے کاٹنے سے پھیلتی تھی، یا چوہوں کو کاٹنے والی جو مکھیاں جب انسانوں کو کاٹتی تھیں تو ان سے یہ انسانوں میں بیماری پھیلا کرتی تھی۔ تو اس کا اوریجن کیسے ہوا، یہ شروع کیسے ہوئی، یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن یہ یورپ میں کیسے داخل ہوئی تھی اس کے بارے میں کچھ ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ فیکٹس ہوتے ہیں، اور وہ کیا تھے کہ سن 1346 کے راؤنڈ اباؤٹ بحری جہازوں پہ چوہوں کے ذریعے یہ بیماری یورپ میں داخل ہوئی، اور یہ جنگل کی آگ کی طرح یورپ میں پھیل گئی، اور اس نے پورے یورپ میں بے پناہ تباہی کی، اور ایک محتاط اندازے کے حساب سے اس نے 50 لاکھ سے لے کے 30 کروڑ تک لوگوں کی جان لی۔ کچھ اندازے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے تقریباً دنیا سے 60% آبادی کا خاتمہ کر دی۔ اب اسی طرح اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں اسپینش فلو جو کہ 1918 میں پینڈیمک شروع ہوئی تھی اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ بھی اپنی طرز کی ایک نئی بیماری تھی۔ آج کل ہم انفلوئنزا کو جانتے ہیں، وہ ایک بہت عام سی بیماری ہے، لیکن اس دور میں آج کل جیسے کورونا وائرس ہے اس طرح سے بیماری نئی شروع ہوئی تھی۔ اس میں لوگوں میں بنیادی طور پہ اپنے اندر کوئی امیونٹی، قوت مدافعت نہیں تھی، تو اس نے بہت لوگوں کو اپنے شکار بنایا، لقمہ اجل بنے بہت سارے لوگ، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس نے بھی تقریباً 2.5 کروڑ سے لے کے 20 سے 25 کروڑ تک لوگوں کی جان لی۔ تو اس پہ بھی لوگوں نے اسی طرح سے قابو پایا کہ لوگوں نے ایک دوسرے سے دور رہنے کو اپنا معمول بنا لیا، ماسک پہننا شروع کیا جیسے کہ آج کل کے لیے۔ اسی طرح ہم تیسری پینڈیمک جو کہ آج کل چل رہی ہے کورونا وائرس، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو یہ بھی محتاط اندازے کے مطابق چائنا کے شہر ووہان سے شروع ہوئی، پہلا کیس اس کا وہاں پہ دیکھا گیا تھا۔ اس میں بھی کیا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایئر ببلز بنتے ہیں، واٹر ڈراپلیٹس بنتے ہیں، تو ان کے ذریعے یہ ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے بیماری۔ اس کے اندر مختلف اس میں صورتیں ہوتی ہیں، جس میں سے سب سے زیادہ جو عام طور پر پائی جانے والی ہیں وہ ہیں پورے جسم میں درد ہونا، بخار ہونا، نزلہ زکام ہونا، اور اس کے اندر عام طور پہ جو کھانسی آتی ہے وہ خشک کھانسی آتی ہے، لوگوں میں سونگھنے کے چکھنے کی حصہ عام طور پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے مختلف قسم کے ویریئنٹس ہیں، جس میں آج کل جو دنیا میں سب سے زیادہ چل رہا ہے وہ اومیکرون ویریئنٹ، جو کہ ساؤتھ افریقہ سے شروع ہوا تھا۔ یہ تو ہو گیا ان پینڈیمکس کا ایک سرسری سا جائزہ۔ اب ہم ان پینڈیمک کے ایفیکٹس کیا ہوئے دنیا پہ، انہوں کے اثرات دنیا پہ چھوڑے، ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو ایک سب میں مشترک پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے دنیا اور دنیا والوں کا جو دیکھنے کا نظریہ دنیا کو، بیماریوں کو، صحت کے نظام کو، اس کو یکسر تبدیل کر دیا۔ لوگوں نے، ملکوں نے اپنے حفاظتی بجٹ پہ، صحت کے بجٹ پہ پیسے زیادہ خرچ کرنے شروع کر دیے۔ لوگوں کا کچھ کا مذہب پہ اپنے یقین بڑھ گیا، زیادہ تر کا مذہب سے یقین اٹھ گیا، خاص کر یہ ہمیں بلیک ڈیتھ اور اسپینش فلو کے اندر زیادہ نظر آتا ہے۔ تو معاشی طور پہ دنیا کو اس نے صدیوں پیچھے دھکیل دیا ساری پینڈیمکس نے، کیونکہ کام کرنے والے لوگوں کی، لیبرز کی، مزدوروں کی کمی ہونے لگ گئی، اور مزدوروں نے اپنی منچاہی بعد میں اجرتیں لینی شروع کر دیں، کیونکہ جب ورک فورس کی کمی ہوگی تو اس وجہ سے ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اگر حفظان صحت کے اصولوں کو اپنائیں، ہاتھ دھوئیں ٹائم سے، اپنے ماسک کا استعمال کریں، لوگوں سے سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، اپنی خوراک اچھی رکھیں، تو ہم ایسی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہم جنرل تھاٹس کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ جلدی ملیں گے۔ شکریہ۔